الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ اللہ کی بے انتہا حمد و ثنا، مہربانیاں، شکریہ، عنایتیں جس رب تعالی نے اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی سے دعا اور التماس ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میرا آپ کا سچا تعلق اپنی سچی کتاب اور اپنے سچے اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم و دائم فرما دیں۔ خواتین و حضرات، آج کی بات انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 35 سے شروع ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال کرتے ہوئے عمل کے ساتھ اپنی ہی رضا کے لیے پوری کائنات میں یہ قرآن سنانے اور پہنچانے والا بنا دے۔ کل کے سبق میں ایک بات رہ گئی تھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ملائکہ سے کہا گیا کہ باب آدم کو سجدہ کرو۔ اب پہلی بات کہ یہ سجدہ کون سا ہے؟ خواتین و حضرات، سجدے کا ایک معنی ہے عربی زبان میں الانحناء، مطلقاً جھکنا، یوں کرنا، اپنے آپ کو جھکانا، اس کو بھی عربی سجدہ کہا کرتے ہیں۔ اور سجدے کا دوسرا معنی ہے وضع الجبہۃ علی الارض، ماتھے کا زمین پر، پیشانی کا زمین پر رکھنا۔ اب سوال ہے کہ کون سا سجدہ ہے؟ مطلقاً یوں جھکنا مراد ہے یا ماتھے کو زمین پر رکھنا جس طرح ہم نماز میں سجدہ کرتے گئے؟ کچھ علماء کا خیال ہے کہ صرف اظہار عجز کے لیے ملائکہ نے یوں کیا، سر جھکایا، لیکن یہ بات درست نہیں، غلط ہے یہ بات۔ حقیقی سجدہ جس طرح سچ مچ کا کیا جاتا ہے، اسی طرح آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات، خواتین و حضرات، کہ یہ سجدہ آدم کو تھا یا اللہ کو تھا؟ کچھ علماء کا خیال ہے کہ سجدہ اللہ کو کیا، آدم بمنزل قبلہ کے ہیں۔ جس طرح ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ تو کرتے ہیں ہم اللہ کو، یہ خانہ کعبہ بمنزل قبلہ کے ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا گیا، سجدہ اللہ کو کیا، آدم بمنزل قبلہ کے گئے۔ لیکن یہ بات کمزور ہے، یہ بات دل کو نہیں لگتی۔ جب اللہ نے ڈائریکٹ کہہ دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، پھر مجھے آپ کو ادھر ادھر کی گھما پھرا کے جی آدم کو نہیں اور اللہ کو تھا اور یہ اور وہ، یہ بات درست نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسری بات، خواتین و حضرات، سجدہ دو طرح کا ہے، ایک ہے سجدہ عبادت کا اور ایک ہے سجدہ تعظیم کا۔ ملائکہ نے آدم کو عبادت کا سجدہ نہیں کیا گیا، ملائکہ عبادت اللہ کی کرتے گئے، یہاں یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ اور پچھلی امتوں میں یہ جائز تھا، میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے
اب کوئی سجدہ ہو، خواہ عبادت کا خواہ تعظیم کا، وہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ عبادت کا سجدہ یا تعظیم کا سجدہ اس کے لیے ذات خداوند متعال ہے۔ پچھلی شریعتوں میں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا بھائیوں نے، باب آدم کو ملائکہ نے کیا۔ پچھلی شریعتوں میں یہ تھا کہ تعظیم کا سجدہ، خیال کرنا، عبادت کا نہیں، تعظیم کا سجدہ جائز تھا، انسانوں کے لیے کرتے، ماں باپ کے لیے، بڑوں کے لیے ہوتا تھا۔ لیکن جب آئے نا پیارے محمد، اب قانون بدل گیا گئے۔ آئیے قرآن حکیم میں چلتے گئے۔ آج بل بھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا ہے، تعظیم کے لیے ہم جھک جاتے گئے، تعظیم کے لیے مخدوم صاحب کے گوڑے گٹے پکڑ لیتے ہیں جناب، تعظیم کے لیے حضرت صاحب کو جھک کر ملتے ہیں، قبر کے آگے جھک جائے، تعظیم ہے جی۔ لیکن قرآن سنیے، پارے کا نام ہے تبارک الذی، 29واں پارہ گئے، اور بیویاں احباب، سورت کا نام ہے جن، 29واں پارہ، اور سورت کا نام ہے جن، 29واں پارہ سورت جن کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آیت کا نمبر 18 ہے، 29واں پارہ سورت جن، آیت نمبر 18 ہے۔ اصل نقطہ یاد کرنا ہے، پہلی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ تھا، اس شریعت میں نہیں ہے، اس دین کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ میرا محمد، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اپنی امت کو پیغام دیجئے، اپنے ماننے والوں کو اللہ کا پیغام دیجئے، ان المساجد، ان المساجد۔ اب 3 معنی ہیں اس آیت کے، اور تینوں آپ کے سامنے رکھنے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ پہلا معنی، ان المساجد للہ، سارے کے سارے سجدے اللہ ہی کے لیے گئے، خواہ تعظیم والا سجدہ ہو خواہ عبادت والا سجدہ ہو۔ تعظیم کے لیے جھکنا ہے تب بھی اللہ کے آگے، عبادت کے لیے جھکنا ہے تب بھی اللہ کے آگے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، سجدے سارے اللہ کے لیے ہے۔ آئیے بیویاں حدیث نوٹ کیجئے، یاد کیجئے۔ صحابی آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میں ابھی گیا تھا فلاں ملک، وہاں پر لوگ اپنے سرداروں کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے گئے۔ سونا آپ تو سید الاولین والآخرین، حکم دیجئے نا ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم، یہاں تو پاکستان ہے نا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس کا تو دین ہی اپنا گئے۔ یہاں تو حضرت علی پہلے کہہ جاتے گئے میں نے یہاں سونا ہے، مجھے جناب من پالکی میں دفن کرنا ہے، مجھے ایسے کرنا ہے، اور ڈھول بھی بجا کر لے کر آنا ہے۔ یقین مانیے آج میرے پاس ایک فیصلہ آیا، میں سن کر حیران ہو گیا۔ گدی نشینی پہ لڑائی ہو گئی، رحیم یار خان سے تھوڑا ہی قریب آگے جا کے 2 گروپوں کی لڑائی ہو گئی۔ اب دونوں اپنا سارا قصہ سنا رہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت صاحب کا جنازہ ہم نے پڑھایا، وہ کہتے ہیں ڈھول ہم لے کر آئے تھے، اس نے کہا قبر ہم نے بنائی، وہ کہتے ہیں پالکی ہم لے کر آئے۔ میں سر پکڑی، اس زمانے کا مسلمان بھی ایسی وصیتیں اور ایسی نصیحتیں اور ایسی باتیں! اللہ اکبر۔ اللہ مجھے آپ کو سننے سمجھنے کے بعد دین پر چلنے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، اپنی آخرت بچاؤ، میری مائیں بہنیں بیٹیاں احباب، اپنی آخرت بچاؤ۔ یہ دنیا بہت فانی اور چند دن کی زندگی ہے، نہ زندگی میں دین ٹوٹنے پائے، نہ مرنے کے بعد کوئی ایسی حرکات و سکنات ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان المساجد للہ۔ صحابی کہنے لگا حضرت میرا دل کرتا ہے آپ کو جھک کر ملو، میں ان کو دیکھ کر آیا ہوں، آپ تو سب کے سردار ہیں،
آپ نے فرمایا مجھے یہ بتا، اگر میری دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کے قریب گزرے کیا مجھے سجدہ کرے گا؟ اس نے کہا نا نا یا رسول اللہ، میں سجدہ نہیں کروں۔ مجھے بات رو صاحب یاد آئی ہے، معذرت کے ساتھ، سیاست نہیں ہے پر سناؤں گا، پھر بڑا لطف آئے گا قرآن سمجھنے کا۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ و ارفع و اکمل ودیع، سبحان اللہ، پر نور قبر ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن پر رات دن اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا گئے۔ کہتے ہیں شاہ فیصل مرحوم آیا تو بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو لے چلتے گئے۔ اس نے کہا کہاں؟ کہتے ہیں ہمارے سندھ میں سیون شریف ہے، کلندر پہ لے چلتے ہیں۔ کہتے شاہ فیصل مڑ گیا پیچھے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ کلندر پہ سیون مجھے لے کر چل رہے ہو تو میرے ملک میں ساری کائنات کا رہبر، ساری کائنات کی اعلیٰ و ارفع قبر ہے محمد، سبحان اللہ، میں وہاں جاتا ہوں درود پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، تم مجھے وہاں لے کر جا رہے ہو، چادر چڑھانی ہے۔ اس کو کہتے شاہ فیصل کو پھر سمجھایا گیا، جب پاکستان میں اسلامی کانفرنس کرائی بھٹو نے تب کی بات، پھر کہا گیا کہ جناب من چلو چادر چڑھانی ہے، تو کہتے اس نے جواب میں اپنے ترجمان کو کہا کہ ان کو سمجھاؤ، ہم نے وہاں چادریں نہ چڑھائی اور یہ مجھ سے یہاں یہ کرا رہے گئے۔ اللہ اکبر، قوم کی حالت کیا ہے۔ اب حدیث سنو اور میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ صحابی کو آپ نے فرمایا میاں یہ بتا، میری قبر کے قریب گزرے گا تو پھر سجدہ کرے گا میری قبر کو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، قبر کو نہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ ان المساجد للہ، سارے سجدوں کے لائق ہے صرف۔ آپ نے فرمایا پھر سن، حدیث سمجھائی، سبحان اللہ کتنا پیارا انداز۔ فرمایا میاں اگر میری شریعت میں کسی کے لیے جھکنا اور سجدہ کرنا تھا تو وہ میں عورت کو کہتا کہ خامن کو سجدہ کرے، لیکن عورت کو بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی سجدہ کرے تو صرف اللہ کے لیے۔ آیت کا پہلا معنی سمجھ آیا کہ سجدے سارے اللہ کے لیے گئے، ان المساجد للہ، سجدہ تعظیم والا ہے یا عبادت والا ہے، اس کے لیے اللہ کی ذات ہے۔ آئیے آیت کا دوسرا معنی، بڑا پیارا معنی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، اے فرشتہ لکھ لے میری بھی بخشش ہو جائے، وَأَنَّ 29واں پارہ ہے، سورت جن ہے، آیت نمبر 17 گئے، 18، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، لوگوں سجدے والے جتنے اعضاء گئے، سجدے کے اعضاء میں اللہ نے بنائے گئے 7 اعضاء، چہرہ، ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 کرسی پہ بیٹھنے والے بھی بولیں، 2 گھٹنے اور 2۔ منیر صاحب اب کی بات نہیں کر رہا، مسجد کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ میں نے ایک جگہ آیت پڑھی، میں نے سمجھایا تو وہ آگے بھی حضرت تھے، کہنے لگے مولانا صاحب جو کرسی پہ بیٹھتے ہیں وہ کتنے اعضاء پہ سجدہ کرتے ہیں؟ میں نے خدا دے بندے، سجدے کے اعضاء 7 ہیں پورے۔ چہرہ یاد کر لو، حدیث میں آپ نے سمجھایا، نمبر 1 چہرہ مکمل، نمبر 2 دونوں ہتھیلی ہاتھ، پھر نمبر 3 2 گھٹنے آ گئے، اور نمبر 4 دونوں پاؤں آ گئے۔ یہ 7 اعضاء اللہ نے سجدے والے بنائے گئے۔ اگر شرعی عذر نہ ہو تو خیال کر لینا، عذر والوں کے لیے چھٹی ہے۔ اب فرمایا ان المساجد، یہ 7 اعضاء سجدے والے میں اللہ نے بنائے ہیں۔ اب اگر سجدہ کرنا گئے تو میرے بنائے ہوئے اعضاء کے ساتھ سجدہ بھی اللہ کا، اگر کسی اور کو کرنا گئے تو اس کے بنائے ہوئے منہ کے ساتھ سجدہ کر، اس کے بنائے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سجدہ کر، اس کے بنائے ہوئے گھٹنے اور پاؤں کے ساتھ سجدہ کر۔ جب سجدے والے اعضاء اللہ نے بنائے ہیں تو سجدوں کے لائق بھی صرف میرا۔ آئیے تیسرا اور آخری معنی،
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، لوگو جس زمین پہ سجدہ کرتے ہو یہ زمین میں اللہ نے بنائی ہے، اگر میرے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ہے ان کی بنائی ہوئی زمین پہ سجدہ کرو۔ جب زمین بنانے والا میں اللہ ہوں تو پھر مان لو ان المساجد للہ، سارے سجدوں کے لائق صرف میرا تعظیم علی، عبادت علی، سجدوں کے اعضاء، سجدے والی جگہ میرے اللہ کی ہے، تو لوگوں سجدے کے لائق بھی صرف میرا اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سجدہ بڑی عبادت ہے لوگوں، اس میں انسان اللہ کے قرب میں چلا جایا کرتا ہے۔ رب کے آگے جھکنا، رب کے آگے گرنا، رب کے آگے گڑ گڑانا۔ باقی ملائکہ نے باب آدم کو سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیم والا تھا، پہلی شریعتوں میں تھا، اس شریعت میں نہیں ہے۔ اس شریعت نے پچھلے سارے شریعتوں کو کینسل کر ڈالا گئے۔ اب دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو، اب دین پیغمبر کی بات کرو، اب دین مصطفیٰ کی بات کرو۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن سننے سمجھنے کے بعد عمل والا بنا دے۔ یہ کل کے سبق کی آیات تھی۔ سارے ملائکہ نے سجدہ کیا تعظیم کا، ابلیس نے انکار کیا، تکبر کے اندر آ گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو پڑا، وہ کفر انکار کرنے والوں میں سے ہوا، تکبر اور غرور کی وجہ سے۔ اب اس کا قصہ تمام ہوا، ابلیس کو وہاں سے بھگا دیا گیا۔ باب آدم کے لیے مسکن کا بیان ہے، چند مسکن آئیں گے، چند رہائش گاہوں کا تذکرہ آئے گا۔ پہلی رہائش وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام رہ تو وَزَوْجُكَ، اور بیوی تیری، وَزَوْجُكَ پہلا مسکن جو تھا وہ قُلْنَا یا آدم اسکن انتا وَزَوْجُكَ۔ اب زوجہ سے مراد اما حوا ہے، یاد کرنا ہے، بی بی حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی بیوی، میری آپ کی اما کیا نام ہے؟ بی بی حوا۔ سبحان اللہ، اما حوا۔ اب اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیے گا کہ حوا کی تخلیق آدم سے پہلے ہے، بات تو علمی ہے لیکن بتانا چاہیے کچھ نہ کچھ بات، کہ حوا کی تخلیق آدم سے پہلے جنت میں تھی کہ بابے کو جب بھیجا گیا وہاں ماں پہلے موجود ہے، یا بعد کے اندر اسے پیدا کیا گیا؟ کہاں سے ہوا؟ عام طور پر جو مشہور ہے کہ وہ فلانی جگہ سے باب آدم سے نکلی اور یہ اور وہ، کام تو قصے تو پھر قصے ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ جب باب آدم کو جنت میں بھیجا گیا تو وہاں پہلے سے ماں حوا جنت میں موجود تھی، پہلا قول یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے دو باتیں صحابہ کی کرنی ہے، عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم کو جنت میں بھیجا گیا تو وہاں پر ماں حوا پہلے سے موجود ہے، یہ ابن عباس کا قول ہے۔ اور علامہ ابن کثیر جو تفسیر ابن کثیر کا بہت بڑا محدث بھی ہے، مورخ بھی ہے، مفسر بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب باب آدم کو جنت میں بھیجا گیا تو جنت میں بھیجنے کے بعد ماں حوا کو پیدا کیا۔ یہ دو باتیں ہیں، دونوں علم والے لوگوں کی باتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرنی۔ باقی نہ قرآن نے ذکر کیا نہ رسول اللہ، ایسی کہانیوں کی طرف ہم نے نہیں جانا، روایات کی طرف ہم نے نہیں جانا، اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا۔ یہ جو مشہور ہے کہ بابا جنت میں گیا تو اداس رہتا تھا، یہ کوئی رحیم یار خان اللہ سٹی پارک نہیں کہ بابا اداس رہ رہا تھا، اللہ دی جنت ہے، وہ جنت میں موجے کر رہا تھا۔ کہتے ہیں جی بابا جنت میں اداس بیٹھا تھا، دیکھا تے اما حوا آ گئی ہے، یہ کام نہ کیا کرو، یہ باتیں غلط ہیں، نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، ہم اپنی طرف سے ٹاکا لگا دیں، یہ کام نہیں کرنا۔ بہرحال اما حوا
اور بابا آدم، انہیں کہا گیا آدم آپ اور آپ کی بیوی بی بی حوا کیا کرنا ہے؟ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةُ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہے، لیکن نمبر 2 وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، تم کھاؤ اسے فراخی سے ساتھ جہاں سے بھی چاہو۔ ایک باغ ہو، ندیم سے باغ میں بھیج دیا جائے، لیکن باغ دا مالک ہوئے پرلے درجے دا کنجوس تے بخیل ہونا چلو گزارا ہے، بخیل بھی تے بھکن بھی، دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، کیا کہتا ہے کہ دیکھنا ہے توڑنا نہیں، فلانے بوٹے سے، فلانے درخت سے، فلانے باغ سے آگے نہیں جانا۔ او خدا دا بندہ، یا باغ میں لاتا نہ لے کر آیا گئے تے اب فری ہینڈ دے جہاں چاہے، چلو فری ہینڈ نہیں دیتا تے اتنی تے اجازت دے 2-4 درخت وہاں سے توڑو جس جگہ سے۔ اللہ کہتے ہم نے دونوں چیزیں دی کہ بابا آدم اور اماں حوا یہ جنت ہے، جہاں دل کرتا گئے، جس طرح دل کرتا ہے، جیسے چاہو، ہر چیز کی اجازت ہے۔ انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا، کھاؤ تم میں سے فراخی کے ساتھ حیث شئتما۔ سبحان اللہ، اللہ جب دیتا ہے نا بیویاں باپ، پھر اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ انسان اپنی طرح سوچتا گئے، اللہ اپنے انداز میں دیتا گئے۔ اللہ کی بات کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جہاں سے بھی تم چاہو، لیکن خیال کرنا وَلَا تَقْرَبَا، نہ قریب جانا اس درخت کے، لا تقربا دونوں کو کہا، باب آدم کو بھی اماں حوا کو بھی، لا تقربا هذه الشجرہ، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو ہماری قوم نے کیا کہا؟ ایک گندم دانہ ہے جی، اور قرآن کہتا ہے درخت ہے، ایک کہتے ہیں گندم ہے، الٹ ہے نا۔ گندم درخت کو تو نہیں لگتی نا۔ میرے پاس مہمان آئے، اس شہر کے رہنے والے تھے، کسی جگہ سے آئے، کہنے لگے مولانا صاحب ہمیں وہ درخت دکھائیں جہاں گڑ لگتا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ضرور دکھائیں گے، گھوڑ جہاں لگتا گئے۔ بیویاں آپ یاد کر لو، ایک گندم دانے والی بات نہ کیا کرو، قرآن کے خلاف ہو جاتی ہے۔ قرآن نے کہا درخت ہے، وہ درخت کیا گئے، کیسا گئے، کس طرح پر گئے؟ لم یثبت تعیینها فی القرآن ولا فی الحدیث، نہ قرآن نے اس کا ذکر کیا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صحیح کوئی روایات ہیں، کہانیاں ہیں، من گھڑت باتیں۔ جب قرآن و حدیث میں نہ ہو تو رک جایا کرو، وہاں زبان خاموش کر لیا کرو، وہاں کوئی ایسی بات نہیں۔ بلکہ بہت بڑا ایک عالم ہے جس کا نام ہے جار اللہ، یاد رکھنا کیا نام ہے؟ جار اللہ۔ مشہور تھی بات کہ قرآن کو صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد علماء میں اگر سمجھائے تو 2 لنگڑوں نے سمجھا گئے۔ ان میں پہلا نام تھا جار اللہ کا، قرآن کا عالم، مفسر، محدث، پڑھتے 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 آؤٹ ہو گیا، اوپر ہو گیا، او بہت آگے چلا گیا۔ امام راضی سارے کہہ لیں، اپنی کتاب تفسیر کبیر میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، میں ساتھ حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ امام راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی نے دیکھا کہ علامہ جار اللہ کو فرشتے پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں پرلے خانے میں، خواب میں دیکھا کہ اس کی رحمت بڑی ہے۔ کسی نے دیکھا جار اللہ کو فرشتے پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں، اس کے دل میں خیال آیا، اب یہ امام راضی کا اپنا واقعہ ہے یا کسی کے بارے میں لکھا، کہ بہرحال اس کو دیکھا خواب میں ملائکہ لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے کہا یار یہ بندہ تے بڑا عالم ہے، یہ پوچھ نہ لوں کہ وہ درخت کون سا تھا۔ باب آدم نے جو بندے بھی ہوتے ہیں نا کہ وہ کون سا درخت تھا، کہتے ہیں میں بھاگ وہاں گیا، علامہ صاحب جی وہ کون سا درخت تھا جو اللہ نے منع کیا تھا، لا تقربا هذه الشجرہ، ایتے بتاؤ۔ اس نے کہا یار مجھ سے پوچھتا ہے نا، وہ درخت علم والا تھا۔ وہ کون سا درخت تھا؟ علم والا۔ میری حالت دیکھ، پڑھو اتنا علم کے آگے نکل گئے، آج اس کی سزا بھگتنے جا رہا ہوں۔
نہ اتنا پڑھنا کہ وہ علم اتنا تھا کہ علم ہوتے ایک وقت آیا کہ خدا کی صفات کا انکار کر بیٹھا. آج میرے حساب میں علم والا درخت ہے. بہرحال انہوں نے اپنی ایک بات کی، باقی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے یہ بات کہ کوئی درخت تھا. اللہ نے منع کیا کہ اس کے قریب نہ جانا. کیوں؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو پڑو گے اپنا نقصان کرنے والوں میں سے. ظالمین کا معنی یہی یاد کرنا گئے. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے اپنا نقصان کرنے والوں سے. بابا آدم و حوا، اگر تم نے یہ درخت کھا لیا تو اپنا نقصان کر بیٹھو گے، کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے. انشاءاللہ فَأَزَلَّ سے اگلی بات پھر پڑھیں گے. سبحان ربک رب العزت.